اس وقت سب سے زیادہ جو ہے ایلینیٹڈ ہے بلوچ یوتھ ہے. بلوچستان کی آدھے سے زیادہ جو ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ جائے لوگوں کی جیبوں میں چلی جاتی ہے. عمران خان کے زمانے میں جو ہے وہ باقاعدہ فوج ایک پارٹنر کی حیثیت سے نظر آتی ہے. ہائبرڈ رول کا جو کانسیپٹ بن کے آیا اس کو ہائبرڈ پلس کہہ سکتا ہوں میں. کتنا آپ کو لگتا ہے ایک بینیفٹ ہوا اس جنگ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو؟ آپ دو فرنٹ پہ جنگ کوئی جیتے ہیں, آپ نے اپنا مذاق اڑایا کہ آپ نے دفاع کرنے کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں ہم فیلڈ مارشل بنا دیا انہوں نے. گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں بہت زیادہ انگلی اٹھاتی ہے کہ یہ جو ادھر بلوچستان میں سردار ہیں ان نے جی لیمبرگینیاں چلانی ہیں اور ان نے سارے پیسے ہم تو دے دیتے ہیں انہیں, یہ آگے عوام کو نہیں دیتے. کوئی بھی انسرجنسی جو ہوتی ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی ہے. لوگوں کو ہم صحیح طور پہ ان کی جمہوری حق دیتے, پولیٹیکل رائٹس کے علاوہ جو ہے وہ جو اکنامک رائٹس ہیں ان کو بالکل ہی نیگلیکٹ کیا ہوا تھا. فوج کو جو رول ہے ایک لحاظ سے انفارمل رول جو ہے, دے آر دا پاور بیہائنڈ دس سسٹم, جس کو خواجہ آصف نے بڑی خوشی سے بھی کہا کہ بڑا اچھا ہے. ڈڈ دا ہائبرڈ رول سسٹم جو پی ٹی آئی کے دور میں آیا چینج پاکستان پالیٹکس فار ایور؟ 90% آفیسرس کا تھا کہ نواز شریف تو بالکل کرپٹ آدمی ہے, اور اب وہ بڑی خوشی سے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن بہت مشہور اب ایک لنچ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا. پاکستان سے امریکہ کی ساری جو ہیں جتنا بھی ایک لحاظ سے تعلقات ہیں وہ پینٹاگن اینڈ پنڈی کے درمیان رہے. السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very very special guest today. He's a journalist, a columnist, an author. ویسے تو ایک لیونگ لیجنڈ ہے ان اس فیلڈ. زاہد حسین صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. سر ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے پرویز ہوڈ بوائے صاحب پوڈ کاسٹ پہ آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے ایک بات کی جو مجھے انٹرسٹنگ لگی اور میں دیکھنا چاہ رہا تھا آپ اسے ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بام ہے تو اس سے ایک ریپل ایفیکٹ بھی آیا. وہ ریپل ایفیکٹ یہ تھا کہ وی ور ایبل ٹو ہاؤس ٹیررزم مور سو افغانستان سے, اور پھر ہم نے ان کو یوز بھی کیا پراکسیز کارگل میں اور ڈفرینٹ جگہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اس ایٹم بام کے نقصان یہ ہیں کہ ہم نے پھر ایک جو ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہے اس کا ایک ہاٹ بیڈ کریٹ کیا اپنے لیے. افغان وار اور وہ ساری چیزیں الگ, ان کو لگ رہا تھا کہ ایک اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہمارا نیوکلیر ویپن ہے. آپ کو یہ کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں میرے خیال دو الگ الگ چیزیں ہیں. مجھے جو ہے اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ملیٹنسی ایز اے ٹول آف پالیسی, وہ تو آپ کی 1980s سے شروع ہو گئی تھی when پاکستان واز ناٹ اے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ. افغانستان کے زمانے میں تو وہی وقت تھا جہاں پہ جہاد اور اس کا آپ کہہ لیں کہ جو ملیٹنسی کو جس کو ایک لحاظ سے آفیشیل سینکشن ملا رہا. اور پھر پاکستان کی نہیں بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت تو امریکہ اور دوسرے ممالک کی بھی جو ہے اس کی ایک سرپرستی حاصل تھی. تو پاکستان میں جو ملیٹنسی جس کو کہتے ہیں کہ وتھ آفیشیل سینکشن وہ 1980s سے شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد اور آگے دیکھا جائے تو اس کے بعد وہی لوگ, پہلے تو تنظیمیں جو تھیں وہ افغان جہادی تنظیمیں تھیں, اور اس میں پاکستانی جتنے بھی ملیٹنٹس تھے وہ جا کے ان کے ساتھ لڑتے تھے. لیکن اس کے فوراً بعد جب سوویٹ فورسز وڈرا ہوتی ہیں افغانستان سے تو صورتحال اکثر تبدیل ہو گئی. تو وہی لوگ جو کہ افغانستان میں جہاد میں حصہ لیا ہوا تھا جو پاکستانی نے, اس کو پھر ایک آرگنائز کیا گیا ایک تنظیموں میں, اور جس کو پھر ہم نے سمجھایا گیا کہ ہم اسی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں کشمیر میں. تو یہ تو بالکل ارلی لیٹ 1980s اور 90s میں جو ہے ارلی 90s میں ہم نے یہ ساری تنظیمیں جو ابھر کے نظر آتی ہیں, وہ ساری کی ساری جو پیداوار اگر آپ دیکھا جائے تو وہ ہے بہت پہلے سے. ایک نیوکلیر جو ویپن اسٹیٹ تو پاکستان ایک ڈکلیئرڈ, وہ تو 1998 میں ہوا تھا, اور یہ سارا کچھ جو ہے بہت پہلے ہو رہا تھا. لیکن کیا ہمیں ایک سیفٹی نیٹ یا انہیں ایک سیفٹی نیٹ ملی تھی, وہ جو ڈیتھ بائی 1000 کٹس والی اسٹریٹجی کی بات ہوتی ہے, بیکاز ہمارے پاس ایٹم بام تھا؟ مثال کے طور پہ فل فلیج وار ابھی بھی پاکستان انڈیا کی جو ریسنٹ ڈیز میں ہوئی ہے اس لحاظ سے ایک ڈیٹرنٹ تو ہے نا دونوں سائڈس کی طرف سے, جس کی وجہ سے ہم کچھ حد تک فل اسکیل وار کی طرف نہیں جاتے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پراکسیز اب ہمیں ہی بھاری پڑ رہی ہیں, وہ ملیٹنسی؟ کیونکہ آلدو ابھی ریسنٹلی بات ہو رہی تھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے کہ ہمارے پاس ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ٹورڈز اینی سارٹ آف ٹیررسٹ فیکشنز.
لیکن ایسا آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ تو اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی ہوں۔ لکھ چکے ہیں, آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اب ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ٹورڈز ٹیررزم؟ دیکھیں بہت کچھ ہم نے مطلب بات اگر کہ وہی ہوتی ہے کہ اٹ ہیز کم بیک ٹو ہاؤنٹ اس. جس چیز کو ہم نے پالا تھا یعنی یقینی طور پہ 1980s اور 1990s میں، اگر انہی لوگوں کو دیکھا جائے تو پھر اگر 2001 کے بعد جو ہماری پالیسی بیکاز آف جو سچویشن 9/11 کے بعد بنی تو اس میں ہمیں اس کے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا پڑا. تو اب جو ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہی تنظیمیں اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان کے دے ٹرن دیئر گنس اگینسٹ پاکستان. کیونکہ اس وقت یاد ہے مجھے کہ جب جنرل مشرف نے پابندی لگائی تھی 2002 میں 4-5 تنظیموں پہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک پورا ایک جو خلاف ہو گئے اس میں. اور وہی بات آپ کو یاد ہوگا کہ 2004 میں جو مشرف پہ 2 قاتلانہ حملے ہوئے تھے، دونوں میں جو ہے وہی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے لوگ شامل تھے جو کہ ہم نے جن کو پہلے سرکاری سرپرستی میں کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پورا دور جو ہے پھر لال مسجد کا واقعہ ہوتا ہے جس میں پورا انلیش ہوتا ہے، انریول ہوتی ہے. تو یہ ساری پیداوار تو ہماری 90s میں جو پالیسی رہی ہے تو اس کے نتیجے میں تھی. تو یقینی بات یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ سانپ پالتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں کاٹیں گے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ پھر آپ دیکھیں جو ہم نے ایک ریڈیکلائزیشن ہوئی تھی پاکستان میں اور باقاعدہ اس کو ایک اسٹیٹ سینکشن کے ساتھ وہی جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا میں اس کو الگ رکھتا ہوں کہ نیوکلیئر وہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ضرور ہے کہ ایک نیوکلیئر آپ کے پاس ویپن اسٹیٹ بننے کی وجہ سے آپ نے سوچا یہ تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی جنگ جو ہے وہ اس کو ایک حد تک آگے نہیں جائے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو ہم دونوں ملیٹنسی پاکستان کی پالیسی اور نیوکلیئر اس میں جو ہے، کیونکہ ایک بات تو آتی ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیوکلیئر جو آپ کو ہے وہ ایک حد تک آپ کو یہ لگا کہ فل اسکیل وار انڈیا کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہو سکتی ہے جیسے 1965 کی تھی یا 71 میں جو کچھ ہوا تھا. تو یہ تو ہے کہ ایک ڈیٹرنٹ چاہے اس کو آپ کس طرح سے بھی دیکھیں ایک ڈیٹرنٹ تو ہو جاتی ہے. بالکل. اور ابھی کی جنگ کی بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جو ابھی کلیشز جو آپ کے 4 دن کی جو ہے کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ تھی. تو انڈیا نے ایک لحاظ سے کئی سالوں سے ایک چیز ٹیسٹ کری تھی کہ ٹو کیپ دا کانفلکٹ بلو دا تھریش ہولڈ آف نیوکلیئر تھریش ہولڈ. یہ ان کی وہ تھی سوچ جو کہ بالاکوٹ میں جس پہلی دفعہ انہوں نے کارروائی کی تھی تو وہ چیز سے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ٹیسٹ کیا تھا لیکن وہ نتیجہ وہی نکلا جو ہے جو کہ اس کی بات آ رہی ہے کہ آپ ایک حد سے زیادہ آگے جا نہیں سکتے ہیں. دونوں ملکوں کے لیے مشکل ہے کہ کوئی فل فلیجڈ جنگ میں شامل ہو جائیں کیونکہ ایک چیز رہتی ہے مطلب آپ استعمال کریں یا نہ کریں. میں استعمال کرنا تو بہت ہی مشکل ہے اگر فرض کیجئے کہ اور ایک یونیک ایک سچویشن بھی ہے پاکستان انڈیا کی جو کہ کسی اور ملک میں نہیں ہے. مطلب جب سوویت یونین تھا اور یا رشیا بھی ہے اور امریکہ کے درمیان جو ہے تقریباً ہزاروں میل کا فاصلہ ہے جو کہ میں 1-2 متعارف اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہاں پہ دوسری صورتحال بن کے آتی ہے کہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹ جو وارننگ ٹائم ہے وہ سیکنڈس میں ہے. بالکل. تو یہ ایک حد تک جو ہے ڈیٹرنٹ تو ہو ہی جاتا ہے. اب الگ بات ہے کہ آپ ہمارے یہاں جو ہے ایک عجیب سی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم ہر چیز میں فلانٹ کرتے ہیں اور میں خالی یہ کہ یہ ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ جب تھوڑا سا بھی کوئی واقعہ ہو گیا فوراً کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ایٹمی طاقت ہیں اور اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ڈیٹرنٹ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہر چیز پہ آپ ہر ایک چھوٹی موٹی چیزوں پہ اگر آپ یہ دھمکی دیتے ہیں تو اس کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے. بالکل. آپ نے اس جنگ میں ہم نے بہت زیادہ ملیٹنسی کا دیکھا بھی. انڈیا کلیم کرتی ہے ہمارے انوالومنٹ ملیٹنسی اکراس دا بارڈر کی، ہم کلیم کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ان کی انوالومنٹ جعفر ایکسپریس میں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پیس پہ کافی اسٹڈی کر چکے ہیں کہ کیا ایک دیر از نو ایویڈنس ٹو پروو ایسی چیزیں، بڑا مشکل ہے پروو کرنا. مثال کے طور پہ جعفر ایکسپریس کو لے لیتے ہیں. کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر سے ایک انسرجنسی ہے، یہ ایک باہر سے پراکسی وار چل رہی ہے، اور اگر جعفر ایکسپریس انڈیا نے ہی کرایا تھا تو وائی ڈڈ وی ناٹ میک مور، مطلب ہم نے انٹرنیشنل سٹیج پہ اس کو زیادہ اچھالا کیوں نہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں.
ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ جو جہاں پہ بھی یہ مسائل ہوئے ہیں یہاں ٹیررزم کو یا ہم نے پالیسی اختیار کی ہے یا جو انڈیا نے، تو ایک حد تک تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اصل ایشو جو ہوتا ہے وہاں پہ خود اپنے مسائل ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے کشمیر کا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان ایک وقت میں انہوں نے باقاعدہ استعمال کیا تھا اپنے ملیٹنسی کو، اور ہماری نوعیت اس سے بہت مختلف تھی کیونکہ یہاں سے ہی جاتے تھے، اور کشمیر کی صورتحال اس لیے مختلف تھی کہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری سمجھی آتی تھی. بالکل. تو وہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ، لیکن یہ کہنا کہ کشمیر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ لوکل طریقے سے صرف وہاں پہ یعنی باہر سے جا کے لوگوں نے باہر، تو یہ بھی غلط ہے. 89 کے بعد جو وہاں پہ ایک لحاظ سے اپرائزنگ ہوئی تھی، اور میں جا چکا ہوں مقبوضہ کشمیر میں، اگر میں نہیں جاتا تو شاید مجھے اندازہ نہیں ہوتا. 2005 میں میں تھوڑا سا ایک اسکیپٹزم تھی کہ بھئی کیا جو لوگ کہتے تھے کہ بہت زیادہ فوجیں ہیں یہ ہیں، لیکن اگر میں نہیں جاتا، اگر میں گیا تو اس کے بعد مجھے اندر نہ ہوا کہ اس سے زیادہ سیچوریشن فوج کی نہیں ہو سکتی ہے. اچھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2005 جب تھنگ ہیڈ اسٹارٹیڈ، یعنی تھوڑا سا ایز ہونا شروع ہوا تھا، بس سروس شروع ہوئی تھی پاکستان انڈیا کے درمیان، جو ہے یہ ٹریک بیک چینل ڈپلومیسی بھی شروع ہوئی تھی مشرف کے زمانے میں، اینڈ وی ور ویری کلوز ٹو سم کائنڈ آف سولوشن. بالکل. تو اس میں جو ہے میں جب گیا تھا تو واقعی جو ہے میں نہیں، اس سے زیادہ فوج ہو ہی نہیں سکتی کہیں پہ، یعنی ہر چپے پہ. میں تقریباً 10 دن رہا تھا اور ساری چیزوں کو مطلب آئی واز فری ٹو ٹریول ایوری ویئر. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ چیز تو تھی وہاں پہ. وہاں پہ کشمیریوں سے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی میری، آئی نیور فاؤنڈ اے سنگل پرسن وہ کہے کہ ہاں انڈیا کے ساتھ جائیں گے. میں سمپل سے بات کروں، ٹھیک ہے ہماری جو ہے ہم نے سب، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پالیسی تھی اس نے تحریک کشمیریوں کو نقصان پہنچایا تھا. کہ جب یہاں سے تنظیم لوگ گئے جنہوں نے، پہلے تو یہ تھا کہ وہاں پہ انڈیجنس موومنٹ تھی بالکل 1989 کا، ایک لحاظ سے اس کی قیادت جو تھی وہ اس کی کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے KLF جو ہے وہ کر رہی تھی. لیکن ہم نے پہلے اس کو، جو ہم نے بھیجے لوگوں کو، تو پہلے انہوں نے ٹرائی ٹو کہ پاکستانائز کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اسلامائز کرنے کی کوشش کی، اینڈ دیٹ بیسیکلی ہارم دا کشمیری اسٹرگل. تو یہ ابھی بھی جو ہے کشمیر کے اندر جو ہے بہت ساری ان کی انڈیجنس بھی ہیں. اگر ہم فرض کیجیے ہمارے کوئی ہوتی بھی ہے تو اس کا مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ یو کین اونلی فش ان ٹریبل واٹر. اب اس میں بلوچستان کے مسئلے پہ آ جائیں، بلوچستان کا اصل مسئلہ پولیٹیکل ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور ہم نے مس ہینڈلنگ کی ہے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. لیکن کوئی بھی انسرجنسی جو ہوتی ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ ایک حد تک باہر کی امداد نہیں ہو. اور ایک ہے مطلب آئی ہیو بین پارٹ آف دا ٹریک ٹو آلسو انڈیا پاکستان، تو وہاں پہ جو آتے ہیں را کی چیز مختلف وغیرہ، تو وہ تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ بھائی کہ اف یو تھرو دا فیو $1 million ٹو کیپ دا فلیم الائیو، تو کیا کہ اگر آپ وہاں کریں گے تو ایک ٹٹ فار ٹیٹ ہے. اور یہ کہ اس پاکستان یہ صحیح ہوا ہے کہ پاکستان اور اگر انڈیا کے اندر جو کوئی ایک میجر وار نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ 20 سال سے the two countries are involved in covert war. پراکسی وار جو ہوتے ہیں، جو کوورٹ وار کر لیں، پراکسی وار کر لیں، جو بھی اس کو لیتے ہیں. لیکن یہ ہے حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں مل کے آتی. لیکن یہ کہنا کہ اس میں کوئی انڈیجنس وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ اگر بلوچستان میں اگر ہمارے لوگوں کو ہم صحیح طور پہ ان کی جمہوری حق دیتے، ان کے جو پولیٹیکل رائٹس کے علاوہ جو ہے وہ جو اس کے اکنامک رائٹس ہیں ان کو بالکل ہی نیگلیکٹ کیا ہوا تھا. اور یہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ اگر لوگ یعنی ملیٹنسی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر بیرونی امداد بھی حاصل ہو جاتی ہے. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہ آپ نے بھی کشمیر کو اچھا ایک کمپیریزن پوائنٹ لیا نا، تو جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے انڈیا میں، ان نے آرٹیکل 370 کے ذریعے یہ کرنے کی کوشش کی کہ بہت ساری انویسٹمنٹ، بہت ساری اپرچونٹی کوشش کی ان کی کشمیر میں لانے کی. اس سے یہ ہوا کہ کچھ حد تک جو مجھے سمجھ آتا ہے یا جو وہ کہتے ہیں، اب میں اس کے بارے میں آن گراؤنڈ نہیں جانتا، لیکن کچھ حد تک ان نے اسٹیبلائز کیا اس ریجن کو، پیسے ڈال کے، انویسٹمنٹ ڈال کے، اس طرح کی چیزیں کوشش کی. اب میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اسی کمپیریزن میں لیں، انہوں نے صحیح کیا غلط کیا، آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں ود دی اینیمی ایٹ دا بے جیسے کہتے ہیں، کیوں ہماری سول ملٹری جو بھی آپ کہہ لیں گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ
ایک ٹریک بناتی اس ایریا کو انویسٹ کرنے میں یا اس ایریا کو اٹھانے میں تھوڑا سا, یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ یا آل کائنڈس آف لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنے کی, کانورسیشن کرنے کی. کبھی کبھار مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم ابھی بھی ایک سارٹ آف اسٹرانگ آرم کرنے کے چکروں میں ہیں, لیکن یہ اسٹریٹجی کلیئرلی چل نہیں رہی, نہ انڈیا سے کشمیر میں چلی سنس وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, نہ ہم سے بلوچستان میں چل رہی ہے. میں تو جب سے مشرف کے ایرا سے اب تک چل رہا ہے یہی ایک بلوچستان میں سارٹ آف رائزنگ انہیپینس. تو اس کا اکنامک کبھی فائدہ ہم نے کیوں نہیں ٹرائی کیا؟ نہیں بالکل نہیں, دیکھیں بات صحیح ہے کہ جو ہماری جو ہے بنیادی طور پہ جو بلوچستان میں جو کچھ بھی حالات ہیں اس کی ذمہ داری ہم پہ ہی آتی ہے, جو مطلب اسٹیٹ پہ آتی ہے بالکل. کہ دا وے دے ٹریٹڈ بلوچستان. دیکھیں ایک ہم نے یعنی جب بھی آپ اس لوگوں کے حقوق دیتے ہیں, دیکھیں تھوڑا سا ہم تھوڑا فرق ضرور کر لیں کشمیر اور بلوچستان میں, ہم ایک ہی اس پہ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل. کشمیر ہیز بین اے ڈسپیوٹیڈ ٹریٹی سنس دا ٹو کنٹریز گاٹ انڈیپینڈنس, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جنگ بھی ہوئی, آدھا کشمیر یہاں آ گیا, آدھا کشمیر وہاں پہ, اور بوتھ کنٹریز ایکچولی ایگریڈ ایٹ ون پوائنٹ کہ وہاں پہ پلیبسٹ کرا کے جو ہے وہاں پہ رکھ رہے ہیں, اور دیٹ ہیز بین ڈسکس بٹوین دا ٹو کنٹریز. دو کنٹریز کے درمیان ایک ایشو رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جو ہماری اپنی پالیسی کیا رہی, انڈیا کی اپنی جو پالیسی رہی, دیٹ ٹو ڈفرینٹ تھنگ. اچھا وہاں پہ بھی 370 کے بعد جو ہے مطلب وہ صرف 370 نہیں بھی تھا بھی, تو اس کے بعد بھی وہ یعنی پریکٹیکلی اٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ جو ہے, کیونکہ لیکن بلوچستان ہیز بین دا پارٹ آف پاکستان, ٹھیک ہے, بگ پارٹ آف پاکستان, لینڈ میس میں the biggest وہی part of پورا Pakistan. یہ تھا, اٹ ہیز ناٹ بین اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری بٹوین دا ٹو کنٹری. ہاں یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے شروع سے, تو ہم نے بلوچستان کو بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک طریقے سے جس طرح ہینڈل کیا شروع سے, مطلب سنسا کہ آپ اگر فرض کیجئے کہ ان کو ایک مین اسٹریم پالیٹکس میں لے کے آتے ہیں, رہتے ہیں, اور مطلب 4 انسرجنسیز ہو چکی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم ڈیپ روٹیڈ پرابلم, اور وہ کریٹ نہیں کی گئی کہیں باہر سے. وہ آپ باہر سے اس کو وہ تو دے سکتے ہیں, اس کو ہوا دے سکتے ہیں, لیکن جو مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ وہیں کے کریٹڈ ہیں. اور میرا بلوچستان سے کافی رہا ہے, بن ٹریولنگ اے لاٹ ایکچولی, بلکہ میں اکبر بگٹی سے تقریباً میں وہاں 3 دن تک تھا ڈیرہ بگٹی میں, 6 months before he was killed. میری بہت لمبی چوڑی, لیکن یہ کہ پیورلی مس ہینڈلنگ ہماری طرف سے ہوئی. اچھا, بالکل کمپلیٹلی. اس کے بعد وہی بات آتی ہے نا کہ جب آپ ہتھیار ہوتے ہیں آپ کے پاس, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے, اور تو وہ ہم نے استعمال کیا. اور ابھی بھی دیکھ لیں نا, بلوچستان دیکھ لیں, اور جگہوں پہ بھی جو ہے کوئی بہت اچھے جمہوری وہ نہیں ہے, لیکن بلوچستان میں جو آپ نے کیا ہے وہاں پہ الیکشن کبھی بھی فیئر اینڈ فری ہوئے ہی نہیں, تھوڑا سے بھی نہیں ہوئے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا, اب آپ سے بتا رہا ہوں کہ اب جو ہے جو انسرجنسی کا سب سے بڑا گڑھ, پہلے جتنی بھی انسرجنسی ہوئی تھی وہ ٹرائبل ایریاز میں تھی, اور کہا جاتا ہے کہ ٹرائبل جو چیف مری تھے یا اور بھی ایسے بہت سارے ٹرائبس تھے وہ شامل تھے, مری ور ہیڈنگ, لیکن اس کی نوعیت بہت مختلف. اچھا اس دوران دیکھیں جب مسٹر بھٹو کے زمانے میں بھی جو ہے یہ آپ کے فوجی کارروائی وہاں پہ ہوئی تھی, تو یہ جو علاقہ ہے جس کو مکران کہتے ہیں, اٹس اے ویری ڈفرینٹ ایریا. وہاں پہ کوئی سرداری سسٹم نہیں ہے, وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ, اور وہاں پہ ایجوکیشن بھی ریلیٹیولی اسپیکنگ زیادہ, ایک ایمانسپیشن ہے وہاں پہ, تو وہ کبھی بھی افیکٹ نہیں ہوئی تھی, بلکہ اس زمانے میں بالکل نہیں ہوئی تھی. لیکن اب سب سے بڑا خوفناک جو چیز بنی ہے اس انسرجنسی میں, یہ سب سے بڑا جو ہے, جو کہ جہاں پہ انلائٹنڈ آپ کو ملتے ہیں لوگ, جو کہ ایک لحاظ سے شعور بھی ہوتا ہے, سیاسی شعور بھی ان کا, وہاں پہ ہے مکران ڈویژن میں. وہ گڑھ بنا ہوا ہے اس وقت. آپ کو جو ٹرائبل ایریا سے پرانے مری اور یہ وہ وہاں پہ آپ کو اتنا نظر نہیں آتی, یہ آپ کو اس علاقے میں نظر آتی ہے. اچھا اب آپ نے جو ہے اس وقت جو ہے بلوچستان میں آپ کی پوری جو ایجوکیٹڈ سیکشن ہے وہاں پہ, جو کہ زیادہ تر مکران ڈویژن سے آتی ہے, وہ ایلینیٹ ہو گئی ہے, اور وہ اس کی پولیٹیکل ریزن ہے. اب دیکھیں نا, اگر فرض کیجئے کہ آپ, ایک واقعہ بتاتا ہوں میں جس سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں مجھے بلایا تھا ایک دفعہ, کیا کہتے ہیں بریفنگ, وہ تھی سوری کوئی کانفرنس تھی بلوچستان کی سچویشن میں, اور بھی لوگ تھے خیر. تو اس سے پہلے وہاں پہ ایک بریفنگ تھی یعنی آرمی, اس میں جو بتا رہے تھے کہ پرابلم کیا ہے بلوچستان کا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2017, کہ ہائیڈرا تھا کہ بیسک پرابلم جو ہے سب نیشنلزم ہے, اس کو کیا کرنا ہے,
کنورٹ کرنا ہے نیشنلزم پہ. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا نو آئی نو ایکچولی واٹ از دا ریزن فار ہاؤ ڈیڈ یو کریٹ دس میس ان بلوچستان, کہ وائی جو ہے اب سب نیشنلزم کیوں خطرہ ہے. لائک فار ایگزامپل ایک پنجابی جو ہے وہ اپنے آپ کو پنجابی کہے گا, سندھی سندھی کہے گا, اور پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے, اور اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ ایک تشخص سے بھی آپ محروم کریں گے کسی کو, تو وہاں پہ بغاوت تو ہوگی. تو یہ ہمارا ایک پورے سمجھنے کا انداز ہے. ایک کولونیل ہے, اب میں اس کو بہت سمپل کر دوں کہ ایک کولونیل اسٹائل رہا ہے. تو پیورلی بلوچستان کا مسئلہ ایک پولیٹیکل ہی تھا. لیکن اچھا, اب وہی بات ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ترقی دے رہے ہیں گوادر کو, اس کو. اب گوادر وغیرہ میں آپ ترقی کے اگر فرض کیے فروٹس جو ہیں لوگوں تک نہیں پہنچتے ہیں, تو فائدہ وہاں پہ میں نے دیکھا جائے گا گوادر, وہاں پہ جو زمینیں ہیں جو بہترین قسم کی جو ہے وہ سنگھارا ایک سوسائٹی کہلاتی ہے, بالکل یعنی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل بیچز آئی ہیو سین اینی ویئر ان دا ورلڈ. میں ٹریول بہت کیا, اور اتنی خوبصورت وہ بنائی. معلوم یہ ہو کہ 90% زمینیں جو وہاں پہ الاٹ کی جرنلوں کی ہے. اب آپ بتائیے کہ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کو ریڈ انڈینس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد لوگوں میں بغاوت بھی ہو جاتی ہے. اور بغاوت جب ہوئی ہے تو پھر انڈیا کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ وہاں پہ اس پہ کیا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ مطلب یہ کہ اس وقت جو سب کو پتہ ہے کہ پھر جب بندوقیں اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں, پیسہ بھی ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن بنیادی خرابی جو ہے خود ہم کو اپنے سوچنا چاہیے کہ کس طرح ڈیل کریں. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ اس دفعہ الیکشن جو ہوئے ہیں بلوچستان میں, جن کے یعنی مجھے کوئی بتایا تھا کہ ڈاکٹر مالک کے خلاف کسی کو کھڑا ہوا تھا جو کہ اس علاقے کا رہنے والا بھی نہیں تھا. اس کے ٹھیکیدار ہے کوئی, سنا کہ وہ افغان اس کی نیشنلٹی بھی تھی, اس کا بیٹا بھی ایک الیکٹ کروایا, اپنے داماد بھی الیکٹ کرایا ہے اس کو. اب یہ اس قسم کی چیزیں کریں گے اور آپ امید کریں گے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, تو میرے خیال ویسے نہیں ہوتی ہیں. پھر تو آپ کو یقین طور پہ انڈیا کا ہاتھ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد ان کو موقع ملتا ہے. جڑیں جو ہیں یہاں پہ, اگر آپ کی یوتھ ایلینیٹ, اس وقت سب سے زیادہ جو ہے ایلینیٹڈ ہے بلوچ یوتھ ہے. اچھا, ایک تو ہو گیا نا کہ ہم اپنی فالٹ لائن آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, جس طرح آپ نے بات کی کہ انہیں لگ رہا ہے سب نیشنلزم ایک فالٹ لائن ہے. لیکن ابھی آپ نے اس سے تھوڑی دیر پہلے بات کی بنیاد, جب فار ایگزامپل آپ نے بات کی آپ اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ تھے اس زمانے میں, سرداروں پہ نا گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں بہت زیادہ انگلی اٹھاتی ہے کہ یہ جو ادھر بلوچستان میں سردار ہیں, ان نے جی لیمبرگینیاں چلانی ہیں اور ان نے سارے پیسے ہم تو دے دیتے ہیں, یہ آگے عوام کو نہیں دیتے. اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے, لیکن خود ہی انہوں نے کیا ہے نا بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حقیقی نمائندوں کو نہیں دیں گے تو آپ پھر سرداروں پہ رلائے کریں گے نا. اور یہ بات صحیح ہے کہ بلوچستان کی آدھے سے زیادہ جو ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ جائے لوگوں کی جیبوں میں چلی جاتی ہے. بٹ یہ کس نے پہنچائی ہے تقویت؟ آپ کی اسٹیٹ نے کیا نا, کہ آپ نے جو ان کے ساتھ سہارا لینا شروع کیا. بگٹی کو چھوڑ دیں, ابھی بھی جتنے بھی ہیں اس حکومت میں آپ دیکھ لیں تو وہ کون سے لوگ ہیں. تو آپ پیٹرنائز کرتے ہیں نا اسی قسم کی. آپ مجھے بتائیے کہ مکران ڈویژن جو کہ اس وقت ہب ہے پورا علاقہ, اور یہ پورا علاقہ مصنوع اور جہاں پہ یہ چیز ہے وہ تو وہاں پہ سرداری سسٹم تو نہیں ہے, ایک سرداری بھی نہیں ہے وہاں پہ. آپ جاب تک نہیں دیکھتے. مجھے ایک آدھ دفعہ یاد آیا کوئی صاحب جنرل صاحب تھے, میں نے کہا وہاں جاب کی نہیں ہوتی, تو کہتے وہ کام نہیں کرتا. مجھے اچھا بتائیے کہ مکران کی آدھی آبادی جو ہے, جو آپ کی مسقط کا ایک حصہ تھا نا گوادر پہلے, جس کو ہم نے 58 میں ہم نے لیا, مسقط کی جو فوج اور پولیس زیادہ تر 70% جو ہے بلوچ ہیں, یہی پاکستانی. تو آپ مسئلہ یہ کہ آپ پوری ایک چیزوں کو مارجنلائز کریں گے. اچھا ابھی ایجوکیشن کا دیکھ لیں کہ جو ہے وہاں پہ کیا حال کیا ہے, کتنا اسپینڈ کرتے ہیں. اس وقت آپ کی جو نیشنل وہ ہے جو ہے اس پہ سینسس جو آپ کی ابھی بلکہ اکنامک سروے میں جو آئی رپورٹ, ابھی میں ڈان میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ جو آپ کی لٹریسی ریٹ ہے پنجاب میں 60% کے قریب ہے, بلوچستان میں 18% ہے. سر لیکن اگر سی پیک بھی ادھر سے جانا ہے, گوادر بھی ہم کریٹ کر رہے ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ, اور یہ ایک فالٹ لائن ہے جس کا لیٹ سے ویسٹرن یا ایون آر پڑوسی ملک اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس فالٹ لائن کا, اور یہ آپ کو کلیئر ایز ڈے پتہ ہے کہ یہ فالٹ لائن ہے اور یہ چیز ٹھیک کرو گے تو پاکستان کا فائدہ ہوگا, سی پیک کو فائدہ ہوگا بہت سے, تو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جب وہاں پہ ایک لحاظ سے حکومت تو ہم جانتے ہیں کس کی ہے وہاں پہ,
جو اب ہم بات کرتے ہیں جو ایک کلاس سیکورٹی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ڈائمینشن ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اس کو ہم بلیم دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اگر آپ حوالے کر دیں اس کو فوج کو دے دیں کوئی بھی پالیسی لائن تو اس کا ڈائمینشن تو صرف اور صرف سیکورٹی پوائنٹ آف ہوگا نا. لیکن اگر آپ پولیٹیکل سولوشن دینا چاہیں گے تو پھر یہ تمام چیزیں دیکھیں گے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں, لوگوں کیوں ایلینیشن ہے. اب بلوچ لڑکوں میں ایک اور بات, جو ینگ لڑکے ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں ایک شعور بہت زیادہ ہے, دے ریڈ اے لاٹ. میں لوگوں کو کرتا ہوں کہ ینگ لڑکے جو ہیں بلوچ جو ہوتے ہیں یہاں پہ بھی جو اسکالرشپ وغیرہ پہ آتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں یہاں پہ اسلام آباد میں, مطلب ایک اویئرنیس ہے. جب اویئرنیس کو آپ اگر ان کو راستہ نہیں دیں گے, اب سوچ بھی ہوتی ہے نا پھر تو اپنے اس کے لیے آئیڈینٹی بھی ایک آ جاتی ہے, ایک آتا ہے کہ ہمارے اپنے یہ اس کو کہتے ہیں رائٹس کی بات بھی آتی ہے. جب آپ ان کی سوچنے اس کو بھی آپ اجازت نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کیا امید کرتے ہیں. یعنی مجھے کوئی بلوچ لڑکا بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی تو کھولی ہے آپ نے, شاید اس میں خضدار میں تھی یا نہیں یہاں پہ تھی کوئی, یعنی مکران کے علاقے میں ون آف دا اس میں, تو وہاں کی یونیورسٹی میں جو ہے بلوچ لڑکوں نے یہ کیا بک فیئر, تو اس میں ہر قسم کی کتابیں تو وہ وائس چانسلر تھے, میں خیال بریگیڈیئر ریٹائرڈ تھے, انہوں نے کہا یہ سب وہ ہے اس کو بند کروا دی انہوں نے. گوادر میں بک فیئر ہوتی ہے, وہ سب سے زیادہ کتابیں وہاں بکتی ہیں, یعنی شوق ہوتا ہے لوگوں میں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک اویئرنیس ہے, اور جب اسٹیٹ اس کو خطرہ سمجھنے لگے تو پھر راستہ نہیں رہتا ہے. یہ بات ہے تو وہی ہے کہ صرف ایک چیز کو سمجھنا, ٹھیک ہے آپ اگر اس حالات کو بند کریں کہ جس میں آپ کی بیرونی جو وہ ہے شمولیت ہے وہ نہ ہو, تو سب سے پہلے تو آپ اس کو توجہ دینا جو کہ روٹ کاز ہے. روٹ کاز کوئی بھی نہیں کرتا ہے, کوئی بھی نہیں دیتا ہے. بالکل, آپ سمٹم پہ فوکس کر رہے ہیں, روٹ کاز پہ نہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے پھر اس کو آپ انڈیا کو موقع ملتا ہے کہ جب آپ لوگ اتنے زیادہ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہر قسم کی چیزیں بھی ملتی ہیں ان کو. جب ایک ڈفرینٹ, آپ نے تو بہت سارے ڈفرینٹ سورٹ آف ایراز دیکھے ہیں. آج کل کی ایرا پہ تو چلے میں واپس آتا ہوں, لیکن پریویس ایراز میں جہاں پولیٹیکل ریجیم واز اسٹرانگر مے بی دین اٹ از ٹوڈے, جہاں اسٹیٹ واز لیس, آئی ڈونٹ نو اگر اس کو ہائیبریڈ بھی کہنا چاہیے, جو بھی کہنا چاہیے, وین اٹ واز مور پولیٹیکل, اس زمانے میں کچھ بلوچستان یا بلوچ لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا. دیکھیں ایک بات ہے, بلوچستان کا مسئلہ بہت سنگ بن کے آتا ہے بہت ساری چیزیں. ایک تو یہ تھا کہ جہاں اب دیکھ لیں مختلف ادوار میں جہاں پہ آپ نے الاؤ کیا کہ مین اسٹریم میں آئے بلوچ اس کی, وہاں پہ آپ کو بہتر حالات ملے. 90s میں آپ کو بلوچستان میں بہتر حالات تھے, کوئی انسرجنسی نہیں ہو رہی تھی. یہ انسرجنسی دوبارہ جو شروع ہوئی ہے جب آپ نے ایکشن لیا اس فوجی کارروائی کا, تو جا کے 2004 یا 2005 میں جب شروع کیا تھا بگٹی کا قتل, بگٹی کے مرڈر پہ جو اس نے فلیئر کر دی, جس کو کہتے ہیں چیزوں کو ایک ہوا دے دی. بالکل, حالانکہ بگٹی کے متعلق جتنے بھی پروگریسو زمانے میں خیالات اچھے نہیں تھے اس کے, مطلب, لیکن اس کے بعد جب ایک واقعہ ہوا تو اس نے ٹریگر کیا. اس کے بعد یونیفائنگ فیکٹر ہو گیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے بعد اس کے بعد تھوڑا سا حالات بہتر ہوئے تھے. دوبارہ جو ہے جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹی تھی الیکشن نے حصہ لیا. پہلے 2007-8 کے الیکشن میں انہوں نے بائیک آؤٹ کیا اسی وجہ سے, کیونکہ کنٹینیوٹی تھی. 2013 میں دے آل کیم پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن, صحیح مین اسٹریم میں آئے. جیسے مینگل ہیں, مالک, ڈاکٹر مالک کی پارٹی تھی, مطلب سیٹ بھی ان کو ملی. پھر آپ نے ان کو ایک شیئر بھی دیا پاور میں, تو دیٹ تھوڑا سا بہتر حالات ہونے شروع ہوئے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے وہی چیز شروع کر دی کہ ایک جو آپ کینیٹک یوز جو ہے نا اس میں, اب اس الیکشن کے بعد 2018 میں آپ نے کہا یہ بھی سمجھ نہیں, وہ نہیں آ رہی ہے. 2000 پارٹی میں آپ نے باپ پارٹی بنا دی. یعنی بلوچ یعنی اس سے زیادہ جو ہے مینیپولیشن کون, سب کو پتہ ہے کس نے بنائی لے کے. اچھا, تھوڑا سا اگر میں بلوچستان سے نکلوں, میں اس کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ بہت ساری عوام کا یہ خیال ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی جو پاکستان انڈیا کی کانفلکٹ ہوئی ہے, اسے ایک سیکنڈ ونڈ یا ایک سیکنڈ لائف ملی ہے ہماری کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کو یا سول ملٹری دونوں کو. کتنا آپ کو لگتا ہے ایک بینیفٹ ہوا اس جنگ سے
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیں ایک بات تو صحیح ہے کہ جو جنگ پاکستان کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، یہ بات طے ہے. مطلب ہم تو مطلب اپنے ڈیفینس کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے دفاع بھی کر لیا، اور 4 دن کی جو ہے اس میں جو ہے آپ نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ یہ پروف کیا کہ یو کین اسٹل وتھ اسٹینڈ یہ اس قسم کے جو اٹیکس ہوتے ہیں، یا انڈیا کی اگر یہ سوچ ہے کہ کنوینشنل اس میں جو ہے آپ اس کو وہ کر لیں گے تو وہ بھی ناکام ہو گئی. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پھر آپ نے اس کو یہ بہت بڑی فتح قرار دیا. یہ فتح نہیں دینا چاہیے. مطلب ایک ہوتا ہے نا، جیسے ایک آپ نے یوفوریا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، جنگ جیتی نہیں تھی، آپ نے اپنا ملک کا دفاع کیا تھا اور اچھی طرح دفاع کیا. 2 فرق ہوتا ہے، جنگ جیتی دی جاتی. فرق کیا ہے؟ جنگ جیتی جاتی ہے مطلب اگر یہ وہ کہ ہم اٹیک کر کے کچھ حاصل کرتے ہیں. جنگ کیا جیتی ہے مجھے بتا دیں. لے کے آپ نے دفاع کیا، ایک ملک نے آپ پہ اٹیک کیا، آپ نے اچھا جواب دیا، 4 دن بعد سیز فائر ہو گئی. جی ٹھیک ہے، مطلب ہم اس پہ ٹھیک ہے ایک وہ دینا چاہیے کہ بھئی ہم نے ہماری ایئر فورس نے جس طرح سے اس کو جواب دیا. تو اس کی وجہ سے ایک یہ تھا کہ جو جنگ بہت آگے جا سکتی تھی، زیادہ خطرناک صورتحال ہے، وہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد جو ہے کہ یعنی کوئی جنگ جیت لی آپ نے، شادیانہ میں فیلڈ مارشل کا بھی وہ دے دیا. دیکھیں میں کسی سے پوچھا تھا کہ فوجی افسر سے ریٹائرڈ، تو میں نے مجھے ایسی کہ بتاؤ فیلڈ مارشل کیسے بنتے ہیں. بالکل. تو جو دنیا کی تاریخ میں جو جس طرح سے ہوتے ہیں، جیسے فرسٹ کے سیکنڈ ورلڈ میں فیلڈ مارشل اوکن لیک، یا فیلڈ مارشل رومیل جرمنی کے، یا مونٹگومری، اچھا، یا مانک شا کو انڈیا میں بنایا. تو کیا چیز ہے، مطلب 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو 10 پوائنٹ جنرلس ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بنا. خیر، تو اس نے کہا کہ 2 چیز ہوتی ہے کہ آپ 2 فرنٹ پہ جنگ کوئی جیتے ہیں. جیسے اب سیکنڈ ورلڈ وار میں کئی فرنٹس تھے، تو جن لوگوں نے 2 3 فرنٹ میں جا کے جو ہے 2 وار ٹائپ کی، تو اس ٹائپ کی ملی تھی. مطلب ایک جنرل ٹریڈیشن ہے، مطلب کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کوئی نہیں ہوتا، لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کون سا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اپنا مذاق اڑایا کہ آپ نے دفاع کرنے کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں ہم فیلڈ مارشل بنا دیا انہوں نے. ایک سیاسی ایک وہ تھا. تو میرا خیال یہ کہ اس سے جو ہے وقفی طور پر تو آپ کو لگتا ضرور ہے کہ وہ ہے، لیکن دیکھیں فوج کے اندر کے وجہ سے جو ایلینیشن ہے پولیٹیکل، وہ وجہ دوسری ہے. ایک حد تک تو وپ اپ کر سکتے ہیں آپ نیشنلزم کو. ٹھیک ہے، مطلب جب بھی جنگ ہوتی ہے، جب بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے، تو ایک دفاع آپ کا ہر ایک آدمی کا مسئلہ بن جاتا ہے. مطلب ہر پاکستانی کا مسئلہ تھا جب آپ پہ کوئی جنگ تھوپی جاتی ہے. تو ایک تو ہوتی ہے ایک قدرتی فعل ہے کہ جو لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں ان کے سیاسی اس کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ لیس پیٹریوٹس ہیں. اب آپ اس چیز کو ہوا دیکھیں کہ کریں گے فیلڈ مارشل، تو اس کا اثر الٹا پڑے گا لے گا. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ فوج کا ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے، فوج کا کام یہ نہیں ہے. اگر آپ سیاست میں حصہ لیں گے تو پھر آپ تنقید کا اشارہ بھی بنیں گے لے کے. اور وہی بات آتی ہے کہ اس وقت ہائیبریڈ رول، ابھی آپ میں خیال پہلے کہہ رہے تھے کہ ہائیبریڈ رول کے متعلق، دیکھیں ہائیبریڈ رول پاکستان میں ایک حد تک رہا ہے. چاہے فوج جب باہر بھی ہوتی ہے اقتدار سے، تو فوج کا ایک جو ہے سیاسی ایک اثر ہوتا ہے. لیکن ہم نے پھر دیکھا تھا عمران خان کے زمانے میں جو ہے وہ باقاعدہ فوج ایک پارٹنر کی حیثیت سے نظر آتی ہے. ہائیبریڈ رول کا جو کانسیپٹ بن کے آیا تھا وہ تھا بن کے آیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا، تو وہی لوگ جو بعد میں پہلے مخالفت کرتے تھے وہ اس طرح بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہائیبریڈ رول ہے. تو اچھا، لیکن یہ ہائیبریڈ رول اس ہائیبریڈ رول سے اور زیادہ مختلف ہے. اس کو ہائیبریڈ پلس کہہ سکتا ہوں میں، کیونکہ اس میں فوج کا زیادہ ڈومینیٹ رول ہے. یعنی صاف لگتا ہے کہ جیسے، کیونکہ اس کی وجہ بھی ہے. دیکھیں یعنی ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں الیکشنز کبھی بھی صحیح نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ الیکشن جس طرح سے رگ ہوئے ہیں 2024 کا، تو آپ خود بتائیے کہ جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے یا جو حکومت میں ان کو بھی اندازہ ہے کہ دے آر ناٹ ریئل ریپرزینٹیٹیو آف پیپل. تو پھر تو اس کا پورا اقتدار جو ہے پھر جنہوں کے ذریعے آیا تھا وہ تو وہی پھر کریں گے. اب تو مجھے اور خطرہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے بعد جس طرح سے آپ نے ادارے ختم کیے اپنے فوج، یہ جوڈیشری کے 26 امینڈمنٹ کے بعد، اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں رجسٹریٹ کی صورت میں جو ایک ڈیسیشن میں آیا. اب جو ہے ان کو ایک لحاظ سے 2/3 میجورٹی مل گئی. اب مجھے بتائیے خود ان کے ذہن میں کیا آتے، جس پارٹی کو 2 سیٹیں ملی تھیں اس کو 2 سیٹیں اور مل گئیں ریزرو سیٹ میں، اور جس پارٹی کے 90 ممبرس ہیں ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی.
یعنی عجیب مذائقہ خیز سچویشن ہے کہ اب مجھے بتائیے. اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ 27 امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے جس میں فوج کو جو رول ہے ایک لحاظ سے انفارمل رول جو ہے جس وقت جو کہتے ہیں کہ دے آر دا پاور بیہائنڈ دس سسٹم، جس کو خواجہ آصف نے بڑی خوشی سے بھی کہا کہ بڑا اچھا ہے. مطلب ان کو کرنا ہی چاہیے تھا کہ ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کی تھوڑا سا میں تھوڑا ڈائیورس کرتا ہوں کہ میں الیکشن کے دن میں لاہور میں تھا، تو میں ایک جگہ ایک ٹی وی چینل کے ساتھ تھا، میں اس میں تو اس کو میں اپنا انالیسس دے رہا تھا. 4 بجے صبح تک لاہور کی تمام سیٹیں ہار چکے تھے یہ لوگ، اس وقت الاؤنس نہیں کیا تھا. یہ خواجہ آصف جنہوں نے ہائیبریڈ رول کی تعریف کی ہے، تو وہ جو ہے ہی واز ٹریلنگ بائی 40,000 ووٹ. یہ ہمارے پاس سارے رزلٹ آ رہے تھے. صحیح. نواز شریف ہیڈ لاس فرام لاہور آلسو. اب جو ہے پھر یہ کہیں گے پھر تعریف تو کریں گے کہ ہائیبریڈ رول بھائی، بلکہ اب مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ 26 امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے کانسٹیٹیوشنل رول نہ دے دیں ملٹری کی. مجھے لگتا ہے یہی ہوگا کہ جو انفارمل ان کا رول ہے وہ اس میں ویسے بھی لگتا ہے کہ ہر جگہ شہباز شریف صاحب روڈ کا بھی وہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے کروایا ہے. اب یہ چیز تو ایک کوسی ملٹری رول تو ہے آلریڈی ہمارے یہاں. اچھا، آپ نے کتاب بھی اس پہ لکھی، ہاؤ مچ ڈڈ دا ہائیبریڈ رول چینج تھنگس؟ مطلب شاید ہم ینگر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پہلا اسٹیپ تھا جس سے ہم نے دکھایا 2 ساتھ آ رہے ہیں، ان یونیسن آ رہے ہیں. ان تھیری اٹ وازنٹ اے بیڈ آئیڈیا، کیونکہ آپ کی انوالومنٹ تو تھی، وہ پیچھے سے انوالومنٹ تھی. اب آپ تھوڑا سا ان کو آن دا سیم ٹیبل لے کے آ رہے تھے. ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ ملٹری کے بھی لوگ ٹریول کر رہے ہیں. اب تو ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری کے لوگ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں. ڈڈ دا ہائیبریڈ رول سسٹم جو پی ٹی آئی کے دور میں آیا چینج پاکستان's پالیٹکس فار ایور، یا وہ ویسی ایسی تھیں اور بس وہ تھوڑا سا کھل کے آئے لیکن ایسے موقع آئے جہاں پہ ہم نے بہتر طور پر، جیسے مثال 2008 کے الیکشن ہوئے تھے، فوراً بعد ملٹری حکومت ختم ہوتی ہے، ایک الیکشن ہوتے ہیں، ایک سیاسی حکومت آتی ہے، تو اس وقت تھوڑا سا بہتر صورتحال بن کے آئی تھی. کیونکہ دیکھیں ایک لحاظ سے سیاسی جماعتوں میں بھی ایک لحاظ سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ کسی ڈسٹرپ نہیں کریں گے. پھر پہلی دفعہ پاکستان میں 2013 کے الیکشنس ہوئے جس سے ٹرانسفر آف پاور فرام ون الیکٹڈ گورنمنٹ ٹو سیکنڈ گورنمنٹ، یہ بھی ہوا، پیسفلی ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جب 2014 کے جو دھرنا، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ دھرنے کے پیچھے کیا چیز تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہیں سے 6 سال تک رہا، بہتر صورتحال تھی. میں نہیں کہتا ہوں کہ حکومت بہت اچھی تھی، گورننس بہت اچھی تھی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، انسٹیبلٹی تھی، لیکن کم از کم ایک راہ سے ایک پروسیس شروع ہوا تھا جس میں سیاسی حکومتیں، ریپرزنٹیٹیو حکومتیں اپنا جو ہے وہ اپنے طور پہ طے کر رہی تھیں، پارلیمنٹ کے اندر بات ہو رہی تھی. لیکن وہ پورا ڈسرپٹ ہو جاتا ہے پھر جا کے. جیسے 2018 کے الیکشن تو بھی مطلب اس میں بھی ہوئی تھی مطلب مینیپولیشن، لیکن اس طرح نہیں ہوئی تھی جتنا اب ہوئی. اب اسی طرح دیکھیں نا کس طرح سے ہوتی ہے. جناب باجوہ سے میری بات ہو رہی تھی، کوئی کافی لمبے چوڑے اکیلے میں، تو میں نے اس سے پوچھا اچھا یہ جب عمران کی حکومت تھی، عمران خان کی، اور یہ 2021 کی بات ہے، اکتوبر کی، جبکہ عمران خان یہ چیف تھے، تو مجھے ایسی میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے آپ نے عمران خان کو سپورٹ کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ جی وہ ہوا یہ تھا کہ نواز شریف کی حکومت گئی تھی، یہ تھی، تو میں نے ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بلاتے ہیں اپنے کور کمانڈر یا جو فارمیشن کمانڈرز ہیں، ایک پلس لیتے ہیں ہمیشہ کہ کیا ایسا بات نہیں ہوتی کہ صرف چیف جو اپنے طور پر فیصلہ کرتا ہے، مل کے کرتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں وہ ہوا یہ تھا کہ میں نے بلائی میٹنگ، تو کہتے ہیں 90% آفیسرس کا تھا کہ مطلب نواز شریف تو بالکل کرپٹ آدمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ عمران خان کو. اچھا اس کے بعد جو ہے پھر میں ان کہتے ہیں کہ ان کی فیملیز کو بلا لیا تو 99%. تو میں نے ایسی مزاج سے کہا اس کا مطلب اس طرح سے حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ یہ بن گیا. تو وہ یہ بات تھی کہ طے تھا کہ جو ہے وہ نہیں آنا. اب وہی مجھے تو اتنی اس ملک کی اس چیز تھی کہ وہی لوگ جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یعنی جس طرح سے نواز شریف ہٹے، کیسے کس طرح سے ایک میوزیکل چیئر ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ بتائیے کہ یہی لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ جو ووٹ کو عزت دو، فلانا دو، ناؤ دے ہیو بیکم دا بگیسٹ جو ہے
یہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا پورا جو ہے آرمی کی سپورٹ پہ ساری چیزوں کو کر رہا ہے. اور اب وہ بڑی خوشی سے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں, یہ بھی مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کی ود ان دا ملٹری, جس طرح ہم نے ملٹری فیملیز کی بات کی, بہت زیادہ سپورٹ تھی, یا بہت زیادہ ان کو لگتا تھا کہ عمران واز دا رائٹ مین. شاید ابھی بھی لگتا ہے, مجھے اس کا معلوم نہیں ہے. لیکن جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پی ڈی ایم کے ٹائم سے آنورڈز اگر میں آپ سے پوچھوں, کیا کوئی ڈفرینٹ اسٹیپس لے سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ سے واپس؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا کھیل جب کھیلیں گے تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو بڑے خوش ہو رہے ہیں آج یہ بھی بیٹھے کل ہوئے, نکلیں گے. اب مسئلہ یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے نا. دیکھیں کتنا 90 کی تاریخ دیکھ لیں, ایک وزیر اعظم جاتا تھا, دوسرے وزیر اعظم بیٹھ جاتا ہے, دوسرے بعد دوسرا آتا تھا, اسی کا ایک میوزیکل چیئر سی چل رہی ہے. ابھی یہ بالکل یہ ہوا نا کہ جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو اس کو میں خیال لوگوں کا خیال تھا کہ اب واپس کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے, یا پہلے 90 میں بھی جب ہوا تھا دین ہی کیم بیک. اچھا, اس کے بعد جو ہے یہ بلکہ 2016 میں جب اس کی گورنمنٹ گئی تھی نواز شریف کی, تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ واپس آئیں گے. 2 سال بعد جو ہے چیزیں کمپلیٹلی چینج, نہیں 4 سال بعد کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پاکستانی سیاست کا ایک طریقہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ عمران خان بھی اس میں قصوروار یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل پروسیس کو مضبوط نہیں کریں گے. دیکھیں نا, جب ان کی حکومت تھی عمران خان کی, آج تک پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھے جا کے. اگر فرض کیجئے یہ چیز آپ کر لیتے کہ بھئی وہ بھی تو الیکٹ ہو کے آئے تھے, آپ بھی الیکٹ ہو کے آئے, آپ اگر پارلیمنٹ, اچھا یہ مستقل جو ہے وہ خود بعد میں عمران خان خود کہتے تھے کہ جب مجھے ووٹ چاہیے ہوتے تھے کسی بل کو پاس کرانے کے لیے تو میں ISI سے کہہ دیتا تھا, وہ حاضر کر دیتے تھے. when you resort to that, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک سیاسی پروسیس کو کمزور کیا ہے. اور پھر اس کا ہم نتیجہ بھی دیکھتے ہیں پھر کہ جب پھر جو ایک لحاظ سے جو ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک آربیٹریٹ ایک کہتے ہیں نا, ایک پولیٹیکل آربیٹریشن کی جو ہے ان کے پاس آ جاتی ہے, تو پھر تو وہی چکر چلے گا نا پورا آربیٹر. یہ اس وقت آدمی اب پھر سے ایک پولیٹیکل اس میں آربیٹر ہو گئی. لیکن تو جب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک, یہ بس حقیقت بھی ہے کہ بھئی کہ دے آر دا موسٹ پاورفل پولیٹیکل فورس, لیکن آپ پھر بار بار صرف یہ کہیں گے ہم ان سے ہی بات کریں گے, واٹ ڈز اٹ مین. تو لیکن میں اگر آپ سے ایک اور سوال پوچھوں, سورٹ آف تھوڑا سا اس کو میکرو لیول پہ لے کے جا کے, میکرو لیول پہ نہیں, فورن پالیسی لیول پہ لے کے جا کے, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر وہ آج خان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو کل نواز کے ساتھ کر رہے ہوں گے, پالیسی چینج ہوتی رہتی ہے. اور اب اگر ہم دیکھیں یہ جو بھی ہائیبرڈ پلس آپ نے کہا اچھا ہے, مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا اسی کو یوز کرتے ہیں. ہائیبرڈ پلس میں تو اب ایسا ہو رہا ہے کہ سیدھی ملٹری ہی نیگوشیشنس کر رہی ہیں. آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ کانورسیشنز آف میکنگ اے نیو بلاک. بہت مشہور اب ایک لنچ تھا آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا. فرام اے فورن پالیسی پرسپیکٹو, کیونکہ ہم سے ہائیبرڈ پلس ہی ماڈل پہ چل رہے ہیں, کیا باہر کی حکومتوں کو اس سے ایک آسانی فیل ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ اگر وہ اب جا کے فیلڈ مارشل صاحب سے ڈائریکٹ مل لیں یا فوجی ریپرزینٹیٹیو سے ڈائریکٹ مل لیں, کیونکہ جس طرح جو ڈونلڈ ٹرمپ والا لانچ ہے, آئی ہیو نیور سین سم تھنگ لائک دیٹ ہیپن بفور. کیا یہ دا نیو نارمل بنتا جا رہا ہے فار پاکستان, اینڈ فرام اے فورن پالیسی پرسپیکٹو از دیٹ اے بیڈ تھنگ؟ دیکھیں نئی بات نہیں ہے یہ. اچھا, پاکستان میں اگر پوری تاریخ دیکھا جائے تو یعنی جیسے ایک مثال میں لیتا ہوں کہ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلق فرام دا ویری آؤٹ سیٹ, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جب 50s سے, تو ہماری جو پوری بیسز ہے اس کی ریلیشن شپ کی, وہ سیکورٹی ڈائمینشن پہ تھے نا. یعنی امریکہ کے سیکورٹی اس پہ پوری بیس کرتی تھی پاکستان. اس وقت پاکستان جو ہے کولڈ وار کا پیریڈ تھا, اس وقت مین جو ہے جو کنفنٹریشن تھی وہ سوویت بلاک اور سو کال ویسٹرن بلاک کی تھی. بالکل. تو اب وہ سارا ہم پاکستان اس کا ہم ملٹری پیکٹ کا حصہ ہی بن گئے تھے, جو کہ امریکہ کا سینٹو ساری چیزوں کی. تو 50s میں تو اس کی ایک دونوں چیز تھی. پاکستان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی تھوڑی سی ڈیفینس کی طاقت کو مضبوط کر لیں ویزا وی انڈیا.
اچھا ان کا یہ تھا کہ پاکستان واز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ایک لحاظ سے کہا جائے. خود آپ کی پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ پورے اس وقت جب کولڈ وار کے زمانے میں تو بہت ہی ایک کریٹیکل سی بن کے آئی تھی. یعنی رشیا کا, سوویت یونین کا ایک لحاظ سے تو یہاں پہ تو اڈے بھی تھے بڑا بیر میں, اس کے امریکن اس کے بھی تھے, تو یہاں سے تو آپریشن بھی ہوتی تھے. لیکن پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اور زیادہ شدید ہوا جب افغانستان میں سوویت فورسز جب آئی تھیں, تو یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہم رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ تمام جو اچھا اس کے بعد جو ہے جنرل مشرف کے زمانے میں بھی پھر جو پوری تبدیل پھر سے ہوئی. 90 کا پیریڈ تھا جہاں پہ ہمارے ریلیشن شپ تھوڑا سے جو یہ فروزن ہو گئے یا جس کو کہتے ہیں کہ کولڈ اسٹوریج میں چلے گئے تھے. لیکن اس میں جو پھر تبدیل ہو گئی, تو پاکستان سے امریکہ کی ساری جو ہیں جتنا بھی ایک لحاظ سے تعلقات ہیں وہ پینٹاگن اینڈ پنڈی کے درمیان رہے تھرو آؤٹ. تو کوئی نیا اٹس ناٹ نیو نارم. آپ مجھے بتائیے کہ جتنی بھی امریکہ کے ساتھ جو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے ہیں, ہر وقت جو ہے ایک سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ پاکستان میں ملٹری گورنمنٹ تھی. جنرل ضیاء, جنرل مشرف, اور اس سے پہلے جو کولڈ وار کا پیریڈ تھا جنرل ایوب خان. تو ملٹری کے ساتھ جو ہے ان کی تعلقات رہے ہیں. ابھی بھی مطلب اس لیے آیا کہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں ہائبرڈ پلس کی, تو امریکن تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ویئر ڈز دا ریئل پاور لائی. ویسے اگر آپ نے ابھی ڈسکس ہی کیا, انٹرسٹنگ میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر میں آپ کو کہوں اس ملٹری رجیم کا یا ہائبرڈ پلس کا کمپیریزن کریں ٹو دی پریویس ملٹری رجیمس ویو ہیڈ, مشرف ہو, ضیاء ہو, ایوب ہو, جو بھی ہو, ڈفرنٹ ٹائمز میں ڈفرنٹ لوگ رہے ہیں, واٹ وڈ یو سے آر دا پروز اینڈ دا کونز آف دس ملٹری رجیم ان کمپیریزن ٹو پریویس؟ وہ تو الگ تھی نا. دیکھیے وہ تو ڈائریکٹ ملٹری رول تھے, مطلب چاہے ضیاء اللہ کا, ایوب خان کا, وہ ڈائریکٹ, یا مشرف کا ایک ڈائریکٹ رول تھی. لیکن ایک اور پاکستان میں خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ جس کو میں نے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جیسی ملٹری گورنمنٹ آتی ہے ان کے سامنے کوئی, لیکن یہ کہ چند 2 سال بعد یا 1 سال بعد ان کو خواہش ہوتی ہے کہ ایک لحاظ سے ان کو تھوڑی سی ایک لیجیٹیمیسی کا. کیوں خواہش ہوتی ہے انہیں؟ اس لیے کہ ملٹری ڈکٹیٹر بذات خود نہیں چلا سکتے ہیں. تو ہر گورنمنٹ, ہر ملٹری گورنمنٹ کو آپ دیکھیں کہ 1-2 سال کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہونے کی کوشش ہے. جنرل ایوب خان کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لحاظ سے بیسک ڈیموکریسی, پارلیمنٹ بھی آ گئی تھی, الیکشن بیسک ڈیموکریسی کے تھرو بن کے آئے تھے. یہاں پہ ایک سو کالڈ سویلین گورنمنٹ بھی تھی. تو یہ ایک چیز رہی ہے. اسی کے بعد جنرل ضیاء کو دیکھیں, آخر میں 85 میں جا کے, پہلے شروع میں انہوں نے جو ہے جتنی اس کی پی این اے کی جتنی پارٹیز تھی ان کو بھی لایا تھا, اس کے بعد میں تو ختم کر دیا تھا. لیکن سیاسی لوگوں کو اپنے ساتھ ضرور ملایا تھا. پھر 85 کے الیکشن ہوتے ہیں جب ان کی ضرورت بن گئی تھی, دے کین ناٹ سسٹین وداؤٹ. تو یہ جو ہائبرڈ پلس ماڈل ہے اس لحاظ سے تو پھر پرفیکٹ نہیں, وہ ہائبرڈ, وہ تو ڈائریکٹ ملٹری رول. یہی میں کہہ رہا ہوں, تو اس لحاظ سے یہ والا ماڈل تو پرفیکٹ ہے کیونکہ ٹیکنیکلی تو ڈیموکریسی ہی ہے. پرفیکٹ نہیں ہوا نا, وہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک لحاظ سے جو فالٹ لائنز ہیں ڈیموکریسی کی, اسی کنٹینویشن میں جب آدمی چاہے باہر بھی جائے, جیسے جنرل مشرف کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی تھی, یہ تھا وہ تھا. ضیاء کے خلاف بھی ہوا, تو ضیاء تو خیر ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا. ایوب خان جب ہٹائے تھے تو بہت بڑی تحریک تھی, پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی تحریک کبھی چلی نہیں تھی. تو ایوری ملٹری رولر ہیڈ گون بیکاز آف دا پریشر فرام دا پیپل. تو ایک رہا ہے. تو اس میں یہ رہتا ہے کہ جب پھر اس کا ہمیشہ دیکھیں ایک سائیکل سے نظر آتی ہے. وین ایور ملٹری گورنمنٹ ہٹتی ہے تو پھر آرمی وقتی طور پہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. 1990s کا زمانہ دیکھ لیں, 10 سال تو سویلین گورنمنٹ رہی, لیکن اس وقت کم از کم یہ آرمی بھی پھر بھی طاقت تھی ایک لحاظ سے, اس کی بھی ایک لحاظ سے وہ تو بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ ریئل پاور تھا, لیکن تو بھی ایک سیاسی ایک عمل جاری تھا اس میں. یعنی الیکشن ہوتے تھے, دوسرا آتا تھا, تیسرا آتا تھا, مطلب پیچھے سے آرمی جو ہے وہ ڈکٹیٹ ضرور کرتی رہی جو بھی تبدیلیاں آئی تھیں, لیکن اس کو ہائبرڈ رول نہیں تھا. آرمی اسٹیز ایز پولیٹیکل پاور ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں آربیٹر آف پاور, ریمینڈ این آربیٹر آف پاور, کہ جب بے نظیر کی پہلی حکومت ہٹائی گئی تو اس کے پیچھے بھی آرمی رہی تھی, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ تھی. الیکشن ہوتے ہیں, نواز شریف آ جاتا ہے, پھر اس کو بھی آرمی کے ساتھ ہی ٹکراؤ آتا ہے, اس کو ہٹا کے پھر وہ دوبارہ بے نظیر آتی ہے. اس طرح سائیکل سے چلتی رہی. لیکن اس میں جو عمران خان کی حکومت تھی اس میں ایک لحاظ سے کلیئرلی ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ اچھا اس کو
ایڈمٹ بھی کرتے تھے پبلک میں کہ جیسے عمران خان نے کہا جنرل باجوہ سے زیادہ ڈیموکریٹک کوئی نہیں ہے جی اور پھر اس کے بعد وہ ہر چیز کو جسٹیفائی بھی کرتے تھے. تو اسی طرح سے اب یہ کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے بہتر کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ کہ یہاں پہ یہ رنگ روڈ بنی یا انڈر پاس جو بنا جو بنتے رہتے اسلام آباد, وہ بھی فیلڈ مارشل نے بڑی مدد کی تھی. اس قسم کا رویہ یہ تو بہت ہی بلیٹنٹ, جس کو کہتے ہیں نا, مور بلیٹنٹ آرمی رول دین ڈائریکٹ ملٹری رول. اچھا اسی پہ میں آ رہا تھا, ایک اور چیز اس میں جو مجھے سملیرٹی رہتا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, آپ مجھے کریکٹ کریں. فرنٹ لائن اسٹیٹ جب آپ ہوتے ہیں نا تو اس ٹائم ملٹری رول کا تھوڑا سا پاور بھی زیادہ ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئنسیڈنٹلی دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ لنچ آلسو کوئنسائڈز ود ٹائم جہاں ایران میں انسٹیبلٹی ہے امریکہ کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, اور ہمارا ایک رول ہے ادھر, ہم کیا کریں گے, یہ ایک انٹرسٹنگ ڈائلیما تھا فار دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. پھر اوبیسلی ہمارے انڈیا کے ساتھ ٹینشنز ہیں. کیا ہماری جب سیکیورٹی اسٹیٹ کویشچن میں آتی ہے, بی اٹ فرام این امیریکن ایڈوانٹیج پرسپیکٹو یا فرام فیئر آف دا پیپل پرسپیکٹو, مثال کے طور پہ انڈیا کے ساتھ یا ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ, اس ٹائم بھی آپ کو سارٹ آف ملٹری رول زیادہ نظر آتا ہے یا ملٹری رجیم کو زیادہ پاور دیا جاتا ہے؟ نہیں, خود بخود ہو جاتا ہے نا. دیکھیں ایک بات حقیقت ہے پاکستان کی, اگر آپ دیکھیں جیوگرافیکل سچویشن جو ہے, یہ اگر دیکھا جب ہم یونائٹڈ انڈیا تھے, پارٹ تھے, کلونیل پیریڈ کی بات میں کہہ رہا ہوں, اور ہمیشہ سے پچھلے کئی سینکڑوں سال سے یہ علاقہ جو پاکستان اب ہے, وہ ہمیشہ سے ایک لحاظ سے گریٹ گیم کا حصہ رہی ہے. بالکل. پہلے جب یہاں پہ برٹش یہاں موجود تھے تو اس زمانے میں جو گریٹ گیمز جو رشیا کے ساتھ, رشین امپائر جو اس وقت کہلاتی تھی, یہ پورا خطہ ہمیشہ سے رہا ہے اس کا حصہ افغانستان یہ, اور پھر ہمارا علاقہ. تو ایک لحاظ سے جب پھر اس کو وہی جب پاکستان وجود میں آیا تو پھر وہ آپ کو وہی اپنی ایک جیوگرافیکل سچویشن تھی جس کی وجہ سے بہت, اور خاص طور پہ جو اس وقت جیو پالیٹکس تھی اس میں اگین ہم فرنٹ لائن ہمارا بن گیا تھا. تو وہ اس لحاظ سے تھا نا کہ پاکستان بیکم کریٹیکل ٹو دس آل, جتنی بھی کانفلکٹ تھے اس میں. اس کے بعد بھی دیکھیں پھر 80s میں جب ہوا, اس کے بعد جب افغانستان میں جب امریکن انویژن ہوا, ہماری فرنٹ لائن, تو وی ہیو بیکم فرنٹ لائن اسٹیٹ ان دا کانفلکٹ. 2 جنگیں 80 سے لڑی گئیں یہاں پہ, 2 جنگیں بڑی اس علاقے میں ہمارے پڑوسی میں, انوالونگ 2 سپر پاورز دونوں میں. ایک امریکہ میں اس میں ایک انڈائریکٹلی تھا وہاں پہ, لیکن سوویت یونین تھا. اس کے بعد جب 2001 کے بعد ہوا, امریکہ جب افغانستان میں گیا تو ایک سپر پاور اس میں بھی تھا یہاں سے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر پاکستان کی حیثیت یہی بن کے آئی. 2 اچھا جو ایک لحاظ سے جیسے ہمارا جو ایک فیز شروع ہوا تھا نئے, جو میں ابھی کی بات کر رہا ہوں 2001 سے, وہ ختم ہو گیا 2021 میں. جیسے 2022 میں جیسے امریکن فورسز یہاں جاتی ہیں, آپ کو لگے گا 4 سال کا ایک فریز نظر آتا ہے. یعنی یہاں پہ کسی امریکن جو ہے وہ کسی آفیشیل نے ٹرپ نہیں کیا. مشہور ہو گیا کہ جو ہے بائیڈن نے کبھی آپ سے فون پہ بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل ایک فریز کا پیریڈ تھا. ایگزیکٹلی سیم تھنگ اگر یاد ہوگا آپ کو, جیسی سوویت فورسز ودرا ہوتی ہیں افغانستان, 90 کا پیریڈ تھا جہاں پہ پاکستان بیکیم دا موسٹ سینکشن کنٹری. 90s میں سب سے پہلے نیوکلیر سینکشن لگا, اس کے بعد مختلف اور بھی ایکسس سینکشن تھے. اب جیسے ہی جو ہے تبدیل ہوئی پر یہاں پہ 9/11 کے بعد سے آل دا سینکشن ور گون. تو یہ ایک چیز رہتی ہے. اور لیکن ہمارا سب سے بڑا قصور ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹ کی, اور خاص طور پہ جو ہمارے حکمران ہمیشہ یہی رہے ہیں ملٹری, تو اس میں جو ہے ہمیشہ وی آلویز ٹرائی ٹو کیچ اوور جیو اسٹریٹجک پوزیشن اینڈ وی سروائیوڈ آن دیٹ. ابھی ہم کیا یہ واپس ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیش, کیونکہ ابھی ہماری مجھے خطرہ یہ لگتا ہے کہ یہی چیز ہم پھر بہت خوش نظر آتے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ پھر ہم اسی چیزوں میں تو نہیں جا رہے ہیں. دیکھیں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا ہے. بالکل, اور وہ سائیکل آپ کو بعد میں ہٹ کرے گا. فری لنچ نہیں ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب امریکہ آپ کو سو کال اتنی زیادہ وہ دے گا, آپ کو وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ 4 سال میں آپ بائیڈن کی اس میں آپ امریکہ کے لیے مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کی ہاسٹیلیٹی تھی, بلکہ آپ کمپلیٹلی مارجنلائز تھے. نو سڈنلی جو ہے وہ آپ پھر سے لگا کہ آپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس پہ. پھر لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے حکمرانوں کو یا رولنگ ایلیٹ کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ہاؤ ٹو کیش اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن. جب بیچ میں ہم عجیب سے حالات ہو جاتی ہے.
میرے خیال پاکستان کی لیے سب سے اچھا ہے یہ کہ ہمیں جو ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے، جہاں پہ ہم ڈپینڈنس جو ایک اس رہتی ہے، ایک ہماری اکنامک ڈپینڈنس ہو جاتی ہے، ہر چیز میں ہو جاتی ہے. تو اس میں اچھا اس کے بعد پھر جتنی بھی یہاں پہ کانفلکٹ ہوتا ہے اس کا فال آؤٹ افیکٹ پاکستان میں پڑتا ہے. اف یو سی دا فال آؤٹ افیکٹ آف 1980s جنگ کے بعد یہاں پہ، اس کے بعد جو ہے 2000 یہ بعد میں جو افغان وار کا ایوری تھنگ جو ہے پاکستان ہیز ٹیکن دا برنٹ آف دیٹ. اچھا ہمارے پھر اس کا جو ہمارے جو اپنے سیاسی اور جو معاشی حالات ہیں اس کا بھی یہی ہے کہ وی بیسیکلی ریمین سو ڈپینڈنٹ آن جیسے کہ امریکہ کے ایڈ آ رہی، بہت خوش ہوئے، ہماری معلوم اکانومی بہت چل رہی. ایز سون ایز وہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو معلوم ابھی اگین ایکچولی سچویشن چاہے ڈیفالٹ کی ایک سچویشن بن کے آ جاتی ہے. تو یہ اگر جب تک کوئی ملک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا ہے نا، جب تک اب مجھے خوف آ رہا ہے کہ وی آر گوئنگ بیک ٹو دا سیم سائیکل جو ہے. اچھا ایک اور اسی سورٹ آف سائیکل کی بات اگر میں کروں تو ٹرمپ کو ہم نے نوبیل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا. سم پیپل تھنک اٹس فارن پالیسی جینیس، سم پیپل تھنک اٹس irrelevant، ہم نے ویسے کیا ہے، اینڈ سم پیپل تھنک دیٹس اے ریئلی بیڈ آئیڈیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی وہ نہیں ہے. بات یہ کہ ہم نے کوشش کی کہ ٹرمپ کی ایگو کو جب وہ کریں، مساج کر دیں تھوڑا سا، جو ہے وہ یہ ایک فلیٹری جس کو کہتے ہیں نا، ورسٹ کائنڈ آف فلیٹری. کیونکہ اس کو ٹرمپ کو ہمیشہ یاد ہے کہ وہ ہمیشہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے. تو ہم نے سمجھا کہ بہت ہی کلیورلی ہم نے کہا ہاں ملنا چاہیے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے مجھے کوئی بتا دے، خالی سوائے اس کی کہ ایک نیشنل امبیرسمنٹ کے. دیکھیں نوبیل پرائز جو ہے وہ کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہے کوئی ملک. آج تک میں تو ہسٹری میں کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی ملک کسی شخص کے متعلق جو ہے ریکمینڈ کرے. اور ریکمینڈ کیا مطلب، یعنی جو نوبیل پرائز ملتا ہے اس کی ایک نوبیل پرائز کمیٹی ہوتی ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کس کو ملے. میں وہ اس پہ جا ہی نہیں رہا ہوں کہ صحیح ملتا ہے غلط ملتا ہے، دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو کہ ایک وقت میں ٹیررسٹ کہلاتے تھے، ان کو بھی نوبیل پرائز مل گئے. بہت ساری، مطلب وہ تو چھوڑ دیں کہ کوئی بہت اچھا کرے. ہم نے اپنے جانتے بہت ہی عقل مندی دکھائی. یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ معلوم ہوا کہ اچھا اس سے ملک کے تعلقات اگر اس بنیاد پہ بنتے ہیں کیا. یعنی دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملک کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں تو اس کی بنیاد ہوتی ہے آپ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا وہ دیرپا نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ واٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ ڈو یو وانٹ، جس پہ کسی بھی ملک، امریکہ کے ساتھ بھی، یا تو کم از کم جس میں کہتے ہیں نا کہ ایک سیلف ریسپیکٹنگ ملک کی حیثیت سے آپ کے کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ملاتے ہیں. اور لیکن یہ ایک لحاظ سے، اور ایک جو خاص طور پر ٹرمپ کی پیریڈ، آپ کے سارے ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل ہیں. امریکہ کے ساتھ سارے جو میں تو کبھی سمجھتا ہوں اسٹریٹجک کنورجن ضرور ہوئی ہے کہیں نہ کہیں 75 سال میں کسی جگہ پہ. لیکن بات یہ کہ اوور آل اگر دیکھا تو پیورلی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہی ہے. اس کو جو لوگ اسٹریٹجک ریلیشن شپ کہتے ہیں غلط کرتے ہیں، کیونکہ جب معاملہ افغانستان سے فوج ختم ہو جاتی ہے، امریکہ فوج وار ختم ہوتی ہے، تو دین پاکستانی یونٹی بھی بیکار ہو جاتی ہے. تو اب مجھے خطرہ یہ آتا ہے کہ واٹ از دا آبجیکٹ امیریکن. میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، ٹرانزیکشنل ڈپلومیسی تو ہم تو اس چیز میں ہمیشہ سے یہ امریکہ سے پوچھتے رہتے، لیکن امریکہ کو ایک دم یا ٹرمپ کو چلیں اسپیسیفکلی اس حکومت کو کیا ابھی پاکستان جس طرح وار آن ٹیرر سمجھ آتی ہے، ان نے افغانستان انویڈ کرنا تھا، انہیں ایک بیس چاہیے تھی. سوویٹ وار بھی سمجھ آتی ہے، وہ ایک ڈیفینسو گیم تھی. ابھی اس ایگزیکٹ مومنٹ میں ان کو پاکستان سے کیا چاہیے؟ ایک اور بات دیکھیں، بائیڈن کے زمانے میں یا 1990s میں جب سوویٹ کلاس ہوتا ہے 90s میں، تو اس وقت پھر یہاں پہ جو خطہ جو تھا وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں رہا تھا امریکہ کے لیے. جنگ ختم ہو گئی ہے، سوویٹ یونین ایک لحاظ سے جو ہے وہ ڈسانٹیگریٹ ہو گئی ہے، ایک لحاظ سے جو کمیونسٹ بلاک تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تو 10 سال میں تو اچھا امریکہ کا پھر دوسرا ایک پورا وہ بن گیا تھا. دیٹس وائی ایکچولی وی ور کمپلیٹلی مارجنلائز. اب جو ہے یہ بائیڈن کے زمانے میں یہی تھا کہ پورا ایک جو ان کی انٹرسٹ تھے وہ دوسرے خطے میں زیادہ تھے، مطلب چائنا، یہ وہ سارے، یا یوکرین جس کو کہہ لیں، وہ جنگ میں وہ ساری چیزیں بن گئی. تو یہ خطہ جو تھا وہ کوئی اہمیت امریکن سیکورٹی اس میں نہیں تھی. اب جو ہے دیکھا جائے تو یہ علاقہ پھر سے ہاٹ اپ ہو رہا ہے. ابھی بھی دیکھ لیا نا، ایران ہمارا پڑوسی ہے،
بالکل اور وہاں پہ جب آپ امریکہ نے آخرکار بامبنگ کی، وہاں پہ ایک جنگ ہوئی ابھی 12 دن کی جو ہے، اس کے علاوہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس میں بن کے آتا ہے. تیسری ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ڈونٹ فرگیٹ اباؤٹ کہ چائنا کا، کہ جو ہے وہ امریکہ کے سب سے بڑا جو اس وقت وہ ہے کمپیریٹر ہے. جو ایک لحاظ سے رائیول جس کو کہہ بالکل لیں، جہاں پہ آپ کی کانفلکٹ بن کے آتی ہے. جب ایک لحاظ سے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو ان کا پرنسپل کانٹرڈکشن جو ہے الٹیمیٹلی چائنا سے بن کے آتا ہے. تو پاکستان دوبارہ ایک جیو پولیٹیکل جو تبدیلی آ رہی ہے، فوکس جو ہے امریکہ کا دوبارہ اس علاقے میں آ رہا ہے. تو ایک جس کی پوری نوعیت جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ہے کمپلیٹلی. اب ہم اس کے نیٹی گریٹی میں جانے وہ نہیں جا سکتے ہیں، اسپیکولیشن ہو جائے گی کہ ایران، یہ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ اسی وقت ہوا تھا جب کہ ایران پہ ایک لحاظ سے حملہ ہو رہا تھا. یہ ساری چیزیں اسی زمانے کی ہیں. تو یقینی طور پہ یہ علاقہ پھر سے وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت پھر محسوس ہو رہی ہے. بالکل اور یہ پاکستان پھر ریڈار پہ ہے امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ڈائمینشن پہ. لیکن ہم جو ہے اگر اس کھیل کو دوبارہ کھیلتے ہیں تو اس سے زیادہ خطرناک سچویشن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی نیور لرنڈ ایور لیسنس. اسی پہ میں سر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ایسا ہے کہ اچھا میں چائنا پہ بھی آپ کا تھاٹس لینا چاہوں گا کہ کیا وہ واقعی وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے جو ہمیں لگتا ہے. لیکن میں بس یہی آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم امریکہ کی طرف ہمیشہ کیوں سورٹ آف چلے جاتے ہیں اگر چائنا ایک آل ویدر فرینڈ ہے، اور اگر اس نے واقعی میں جو ہمیں سمجھ بھی آتی ہے اس جنگ میں بہت زیادہ سپورٹ، ان کی ہی اکوپمنٹ یوز ہوئی، ان کے ہی جہاز یوز ہوئے، ان نے ہمیں ہر قسم کا سپورٹ تو دیا. وائی ڈو وی دین آلویز وانٹ ٹو گو بیک ٹو دی امیریکن؟ نہیں دیکھیں، وہ تو خیر آپ کو دیکھیں ایک دو الگ لسٹ کو رکھیں. ایک بات یہ کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعلق رہے ہیں اس کی اسٹریٹجک نوعیت ہے، کیونکہ اس خطے میں جو بات آتی ہے جو آپ کے کانفلکٹ بن کے آ رہے ہیں اس میں ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ چائنا کو اللہ واسطے تو وہ نہیں کرتا ہے نا. چائنا کے پاکستان جو ہے از آلسو پارٹ آف جو نیشنل، ان کی جو نیشنل سیکورٹی جو ایک لحاظ سے اسٹریٹجی ہے، پاکستان از پارٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا، بیکاز آف ریجن. اسی طرح سے جو ہے، لیکن آپ کو ٹھیک ہے آپ کو امریکہ سے بھی دوستی رکھنی چاہیے، کیوں لیکن دنیا میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے. جو ہے آپ کو اپنے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، اور اس وقت بھی اور بھی چینج ہو گئی. اس طرح سے کوئی بلاک پالیٹکس نہیں ہے. ایک لحاظ سے کہتے ہیں نا کہ مڈل پاورس بھی ایمرج ہو رہی ہیں. ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے جس میں لوگ اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے سے، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کو یعنی امریکہ سے بھی بہتر تعلقات ہونے چاہیے، اور چائنا کے ساتھ آپ کے ہیں ایک ریلیشن شپ، اس کو اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، بلکہ کوشش ریسیٹنگ کی بات آتی ہے. لیکن اگر ہم فرض کیجئے کہ امریکہ کے کسی اور بڑے اسٹریٹجک اس میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، اٹ از ناٹ ان اوور انٹرسٹ ٹو گیٹ انٹو دس امریکن جو بھی ایک لحاظ سے انٹرسٹ ہے اس علاقے میں یا خطے میں، جو جنگ اگر صورتحال بن کے آتی ہے، کانفلکٹ بن کے آتا ہے، اگر ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، دس ناٹ ہے. اگر ہم بن جاتے ہیں تو پھر ایک خطرناک صورتحال بن جائے گی. وقتی طور پہ شاید آپ کو لگے گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی، آپ کی اکانومی، لیکن ہماری اکنامی ہمیشہ جو ہے اپنے گراؤنڈ پہ کھڑی نہیں ہوگی پھر سے. اگر آپ کو مدد بھی مل جاتی ہے امریکن کو، کوئی مدد نہیں ملنے آ رہی ہے، لیکن ہم جتنے خوش تالیاں بجاتے رہتے ہیں نا، اس سے تھوڑا سا ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ اس قسم کی جو سلیوش مینٹیلٹی جس حکومت کی ہے اور اس پوری لیڈرشپ کی جو اس وقت رولنگ لیڈ جس کو کہتے ہیں، اس سے زیادہ میں نے یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اب مجھے بتائیے کہ جب ٹرمپ کے لیے آپ اتنی تالیاں بجاتے ہیں، ذرا دیکھیں ذرا کہ آپ تھوڑا سا ایک سوبر بریک. اچھی بات ہے، چلیے آپ کی ملاقات ہو گئی، بہت اچھا ہوا، مطلب مان لیا اس کو، سب کچھ ٹھیک ہے، امریکہ نے ایک رول پلے کیا. لیکن اگر فرض کیجیے آپ اتنی زیادہ جس طرح سے ہم کرتے ہیں، یعنی بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، ایک لحاظ سے ڈسگریس جس کو کہتے ہیں، ڈسگسٹنگ بیانات ہوتے ہیں ہمارے، یعنی جو وزیر اعظم کے ہوتے ہیں یا اس کے ہوتے ہیں. اور کل میں دیکھ رہا تھا ان کی، پرسوں جب اس کی ابھی ایئر چیف بھی گئے ہوئے تھے، آپ ذرا ISPR کی اٹھا کے دیکھ لیں. ISPR مجھے لگا تھا کہ اس سے زیادہ جو ہے اپنی سیلف رسپیکٹ ختم. آپ سمپل سی بات کریے، اچھی بات تھی کہ وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی،
10 سال میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہے، ہمیں یہ ملا عزت. جیسے لگتا ہے دیکھیں دوسری جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سمجھتی ہے کہ پھر آپ کو یو کین یوز دیم اور پھر ٹیشو کی طرح اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وائی کانٹ وی ہیو اوور اون ایک کلیئر پالیسی ڈائریکشن کیوں نہیں دیتے ہیں؟ دیکھیں آپ دیکھیں دوسری ہمارا کام یہ ہے کہ ہونی چاہیے بہتر ریلیشن. سب سے بڑی بات پاکستان میں اب تھوڑا سا آتا ہوں کہ ہمیں مسئلہ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا بدقسمتی کہہ لیں، ورنہ اگر ہم ایک ریجن میں ہمارا اگر بہتر ہوتی تعلقات، جیسے سارک بن رہی تھی، ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوتے آپ کے نیبرہڈ میں، تو ایک لحاظ سے گلوبل ساؤتھ کا ایک کانسیپٹ جو تھا وہ اس کو ابھر کے آتا، تو دیٹ وڈ ہیو پرووائڈیڈ مچ مور اسٹیبلٹی تو اینڈ مچ مور سیکورٹی اینڈ اکنامکلی اٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر فار اس. سر میں آپ کا اور ٹائم نہیں لیتا، بس آخری کوئی کویشچن، کیا ہم کہہ لیں امریکہ کے لیے ہم اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، نوبل پرائز کے لیے ان کو نامنیٹ کر رہے ہیں، اتنا ان کو بیگ کر رہے ہیں آلموسٹ کہ ہمیں واپس لے لو، اس کی کیا وجوہات مینلی یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کا ڈر ہے؟ جنگ ایز سچ ختم تو نہیں ہوئی. ایک ہے، لیکن مطلب یہ کہ ہماری اپنی بھی ایک وہ بن کے آئی ہے. دیکھیں اگر کوئی بیٹھ کے سوچتا ہمارے پہلے، ہمارا صرف قصور نہیں ہے، انڈیا کا بھی ہے، مطلب انڈیا کی ایک ہیجمان ایک وہ ہے، لیکن اگر دیکھا ہے تو ایک کوئی اور تھنکنگ ہوتی ہے جو آپ کو بہت ساری ایسی اپارچونیٹی ملی تھی کہ جہاں سے ہم اگر آج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، نیشنلزم اتنی زیادہ انڈیا کے اندر آ گئی ہے کہ ایک لحاظ سے مشکل ہے کہ تعلقات بہتر ہو سکے. لیکن پہلے کئی ایسے آتے جیسے مشرف کے زمانے میں یہ شروع ہوا تھا، دیٹ واز دا بیسٹ پروسیس. اگر اس کو کمپلیٹ ہو جاتا تو پھر جو ہے ایک خطے کی ایک بن جاتی جس میں پھر ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ فیئر نہ ہوتا ہے. ایک کسی اسٹڈی تھی کہ اگر یہ علاقہ اگر فرض کیجیے بہتر تعلقات انڈیا اور پاکستان ایک کوئی فری اکنامک زون بن جاتا ہے سینٹرل ایشیا تک، اینڈ دیٹ ایریا کوڈ ایمرج ایز ون آف دا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اکنامک جو ہے پاور ہب ہو جاتا. یہ اب مجھے بتائیے پورا ہے کیا فرام افغانستان ٹو سینٹرل ایشیا ہے، فرام انڈیا، اور یہ پورا جو خطہ آپ کا ساؤتھ ایشیا کا ہے، دیٹ وڈ ہیو ٹرانسفارمڈ پاکستان. پاکستان از اے کی پوزیشن. تو بجائے اس کے کہ ہم پھر کسی جیو اسٹریٹجک اس میں یا کسی اور کے پون بن جائیں امریکہ کے، دوبارہ ایک سیکورٹی ڈائمینشن کے آتے، وہ پھر ہم چھٹی مل جاتی اس سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی گیس وہی ہے کہ واٹ کوڈ ہیو بین. لیکن سر بہت بہت شکریہ، چلے آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ سمجھایا. تھینک یو گائز فار واچنگ. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.